السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو سمندر میں رہنے والے فش کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اور ان کے ان یوزول فیکٹ بھی بتاؤں گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے پاس جلدی سے جلدی پہنچتے رہے۔ گریٹ وائٹ شارک فش، دوستو یہ جو فش آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کے ہر سمندر میں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ انٹارکٹیکا اور آرکٹک کے سرد پانیوں سے دور رہتی ہیں۔ یہ زیادہ تر معتدل پانیوں میں پائی جاتی ہیں جہاں کا درجہ حرارت ان کے لیے موزوں ہوتا ہے اور ان کی پسندیدہ خوراک و افراد مقدار میں دستیاب ہوتی ہیں۔ اچھا خیر، تمام قسم کی مچھلیاں جو سمندر میں رہتی ہیں وہ حلال ہیں، سوائے اس مچھلی کے جو سمندر میں بغیر کسی بیرونی سبب کے قدرتی طور پر مر جائے، وہ حرام ہے۔ اس کے فیکٹس اور فگر کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے جانیں گے، لیکن آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ دوستو دنیا کے ہر سمندر میں پائی جانے والی گریٹ وائٹ شارک زمین کی سب سے بڑی شکاری مچھلی ہیں اور سمندری خوراکی سلسلے کے سب سے اوپر ہوتی ہیں۔ انہیں اپنے نام اپنے پیٹ کی موتی جیسے سفید رنگ کی وجہ سے ملا ہے، حالانکہ ان کے اوپر کے جسم کا رنگ سلیٹی بھورا ہوتا ہے جو انہیں سمندری فش کے پتھر میں گھلنے میں مدد دیتا ہے۔ فلمی سیریز کی وجہ سے یہ شارک ثقافتی جاز طور پر مشہور ہو گئی ہیں، لیکن اس نوع کے بارے میں کئی معلومات ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی، جیسے ان کے رہنے کے علاقے کا سائز، ان کا ملاپ کہاں ہوتا ہے یا مادہ کہاں بچوں کو جنم دیتی ہے۔ جو معلومات ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ یہ گلز کے ذریعے سانس لیتی ہے اور ان کی سونگنے کی حس بہت حساس ہوتی ہے جو آدھے کلومیٹر کے فاصلے سے خون کے ایک قطرے کو محسوس کر سکتی ہے۔ یہ ٹھنڈے خون والی نہیں ہے بلکہ گریٹ وائٹ شارک انڈوتھرمک ہوتی ہے، یعنی ان کے جسم میں ایک خصوصی نظام ہوتا ہے جو ان کے جسم کا درجہ حرارت پانی کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ رکھتا ہے۔ اس سے وہ مختلف سمندروں اور مختلف موسمی حالات میں زندہ رہ سکتی ہیں۔ دوستو شکار کرتے وقت گریٹ وائٹ شارک انتہائی چالاکی سے شکار کے نیچے چھپ کر پوزیشن لیتی ہے اور پھر تیزی سے تیراک کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھتی ہیں۔ اگر شارک سطح کے قریب ہو تو وہ اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے پانی سے باہر بھی چھلانگ لگا سکتی ہے۔ دوستو جسے عظیم سفید شارک یا وائٹ پوائنٹر بھی کہا جاتا ہے، شاید یہ وہ مچھلی ہے جس کا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ دنیا کی سب سے طاقتور اور ممکنہ طور پر خطرناک شکاری شارک میں سے ایک ہے۔ ایک میں ولن کے 1975 جوز ہے فلموں جیسے طور پر اس نے شہرت حاصل کی۔ سفید شارک کو بدنام اور عوام میں خوف زدہ کیا گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کی زندگی اور رویے کے بارے میں بہت کم سمجھا گیا ہے۔ ان یوزول فیکٹ، جن علاقوں میں یہ عام ہے وہاں سفید شارک تیراکوں، غوطہ خوروں، سرفرز، کایا گر اور یہاں تک کہ چھوٹی کشتیوں پر بغیر استعمال کے اور کبھی کبھار مہلک حملے کے لیے ذمہ دار ہوتی ہیں۔ ایک سفید شارک عام طور پر اپنے انسانی شکار پر ایک ہی بار کاٹتی ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ یہ بہت سے معاملات میں شارک شاذ و نادر ہی دوبارہ کاٹنے کے لیے واپس آتی ہیں۔ اگر شکار کو ایک ہلکا کانٹا لگے تو اسے اپنی حفاظت کی طرف بھاگنے کا موقع مل سکتا ہے، جہاں بڑا کانٹا لگتا ہے وہاں سنگین بافتوں اور اعضاء کے نقصان کے نتیجے میں شکار کی موت ہو سکتی ہے۔ دوستو امریکہ کے مغربی علاقوں میں سفید شارک کے حملوں کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ تقریباً 7% حملے مہلک تھے، لیکن دوسرے مقامات جیسے جنوبی افریقہ سے حاصل کردہ اعداد و شمار میں اموات کی شرح 20% سے زیادہ دکھاتی ہے۔ آسٹریلیا کے پانیوں میں ہونے والے حملوں میں اموات کی شرح 60% تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ بہت سے محققین کا ماننا ہے کہ انسانوں پر حملے شارک کی تجسس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ حملے شارک کی طرف سے انسانوں کو اس کے قدرتی شکار جیسے سیلز اور سمندری شیر سمجھنے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سفید شارک انسانوں پر جان بوجھ کر حملے کرے جب اس کے عام شکار کم ہو۔ اپنے سائز اور عمر کے لحاظ سے عظیم سفید شارک مختلف سمندری مخلوقات کو نشانہ بناتی ہیں، جن میں کرسٹیشین، مولسک، سمندری پرندے، سمندری کچھوے اور سمندری ممالیہ شامل ہیں جیسے سمندری شیر، سیلز، ڈولفنز اور بعض وہیلز۔ سفید شارک پہلے سے مردہ شکار کو بھی کھا سکتی ہیں، جیسے مردہ وہیل کی بڑی لاشیں جنہیں وہ اپنے سٹیک چاقو جیسے دانتوں سے گلنے والے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر کھاتی ہیں۔ دوستو عظیم سفید شارک کی درست تعداد کا تعین کرنا مشکل ہے کیونکہ یہ سمندر کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان کی آبادی کی صحیح تعداد کو جانچنا مشکل ہے۔ ہماری ریسرچ کے مطابق دنیا بھر میں عظیم سفید شارک کی آبادی چند ہزار سے لے کر تقریباً 5000 تک ہو سکتی ہے۔ سائنسدان عظیم سفید شارک کے رویے اور ان کی تعداد پر تحقیق جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی آبادی خطرے میں ہے کیونکہ یہ شکار اور ماحولیات کی تباہی کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے۔ رہائش اور خوراک، اگرچہ عظیم سفید شارک کو اکثر آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، لیکن یہ شارک دنیا بھر کے متعدد اور گرم ساحل پانیوں میں پائی جاتی ہیں۔ تولید، دوستو عظیم سفید شارک نسبتاً سست رفتار سے افزائش نسل کرتی ہیں جو ان کی بہت بڑی جسامت کے پیش نظر حیران کن بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کچھ اندازوں کے مطابق مادہ شارک 30 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد ہی
तौलीद शुरू कर सकती हैं। अजीम सफेद शार्क माई हर 2 या 3 साल बाद जिंदा बच्चे जन्म देती हैं। हर बार पैदा होने वाले बच्चों की तादाद आमतौर पर 2 से 17 तक होती है और हर बच्चा 4 से 6 फुट लंबा हो सकता है। हर बच्चा खुद मुख्तार होकर पैदा होता है और शिकार करने और जिंदा रहने की पूरी सलाहियत रखता है और अपनी जिंदगी के पहले 5 से 6 सालों में हर साल तकरीबन 15 इंच बढ़ता है। आज अजीम सफेद शार्क सबसे ज्यादा मुताला की जाने वाली शार्क की नस्लों में से एक है और जैसे जैसे इन बड़े शिकारों पर तहकीक में इजाफा हो रहा है, उनका बेदिमाग कातिल मशीनों का असर तासुर धुंधला रहा है। जिस्मानी साख्त। अजीम सफेद शार्क की जिस्मानी साख्त टारपीटू जैसी होती है, जो सामने से नुकीली और मजबूत होती है। उनकी नाक नुकीली मखरूती शक्ल की होती है। बड़े छाती और पुश्ती पिंक और एक मजबूत हलाल नुमा दम होती है। सिर्फ शार्क के पेट का हिस्सा सफेद होता है, जबकि उनकी पीठ और अतराफ पर गहरे नीले सरमई या भूरे रंग के मुस्बात पैरून होते हैं। ये हैरत अंगेज शिकारी मजबूत पट्टों, अच्छी बेनाई और सूने की जबरदस्त हद से लैस होती हैं। इसके अलावा उनके बड़े जबड़े नुकीले और खुशन किनारों वाले दांतों से लैस होते हैं, जो गोश्त काटने के लिए बनाए गए हैं और आसानी से हड्डियों को छींट और तोड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बारीक अजीम सफेद शार्क की लंबाई 6.4 मीटर 21 फुट से ज्यादा नहीं होती। ज्यादातर का वजन 688 से 1800 किलोग्राम 1500 से 4000 पाउंड के दरमियान होता है, लेकिन कुछ शार्क का वजन 2207 किलोग्राम तकरीबन 5000 पाउंड से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादातर मछलियां एक्टोथर्मिक होती हैं, यानी सर्द खून वाली, लेकिन अजीम सफेद शार्क का एक पेचीदा गर्दिश करने वाला निजाम होता है, जो तैराकी के पट्टों के सकराव के जरिए पैदा होने वाली हरारत को मजबूत रखता है। ये हरारत पूरे जिस्म में तकसीम की जाती है ताकि जिस्म के अहम हिस्सों को गर्म रखा जा सके, जिससे अजीम सफेद शार्क का जिस्मानी दर्जा हरारत आसपास के पानी के दर्जा हरारत से ज्यादा होता है। इस मुआफकत को इलाकाई अंदरूनी दर्जा हरारत कहा जाता है, जो कि गर्म खून होने की एक किस्म है, जो जानवर को इन पानियों में फाल रहने के काबिल बनाता है, जो दूसरे शिकारी शार्क के लिए बहुत सर्द हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करें दोस्तों के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचते रहें।